www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی، آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ اندھیرا ہے ہر طرف، نہ گڑھے کا پتہ چلتا ہے، نہ ہموار جگہ کا پتہ چلتا ہے۔ ہموار اور غیر ہموار ساری جگہیں ایک جیسی محسوس ہوتی ہیں، بلکہ آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں یوں ٹٹول کر اندھیرے میں کہ یہاں میرا ہاتھ ہی ہے، یا جو بھی اللہ نے قدرتی احساس رکھا ہے اس کے ذریعے ایک احساس ہوگا۔ لیکن ایک جو روشنی میں ہاتھ کا احساس ہوتا ہے وہ اندھیرے کے احساس سے مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ روشنی والے احساسات اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اندھیرے والے احساسات وہ حرکت میں آتے ہیں تو کچھ کام بنتا ہے انسان کا۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جن کی فکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی ہو، فکر، سوچ، دل اور دماغ، اس کی رسی اصل میں قرآن سے جڑی ہو، نہ باپ سے نہ ماں سے، بس جتنی اللہ نے کہا اتنی تو جڑے گی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، اس سے زائد نہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث سے تو ہر دور میں یہ ضروری تھا، لیکن اب تو بہت کمزور ہو گیا رشتہ ہمارا دین سے، بہت کمزور، دن بدن کمزور۔ اور دجالیات نے اس میں بہت رکاوٹیں ڈال دیں، اس میں شکوک و شبہات ڈال دیے، بہت سے ابہام چھوڑ دیے کہ اچھے اچھے لوگ الجھ جاتے ہیں۔ یہی دور پوری دنیا میں جو دجالیات ہیں اس کا تو نہ میں احاطہ کر سکتا ہوں نہ آپ، کیونکہ ان ملکوں کے حالات کا تفصیلی ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں۔ آپ اور ہم یہاں کے حالات جو دیکھتے ہیں تو ہر طرف آپ کو دجالیات ہی نظر آئیں گے، اور اس میں اچھے اچھے لوگ الجھ گئے۔ آپ نے خود دیکھا، الجھ گئے اور الجھے ہوئے ہیں، اس گتھی میں الجھے ہوئے ہیں، ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں میں قربانی دے رہا ہوں۔ شیطان نے ایسا مغالطہ دیا ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قربانیاں دے رہا ہوں، میں ایثار کر رہا ہوں، ان قربانیوں پر مجھے اجر مل رہا ہے۔ اجر خاک ملے گا۔ جو دجالی فتنے میں مبتلا ہو گیا، الجھ گیا، اور وہ اس کو جب یہ سمجھے گا کہ میں صحیح ہوں اور دجالی فتنے میں الجھا ہوا ہوں، اور یہ جو پریشانی آ رہی ہیں یہ قربانیاں اور ایثار ہیں جس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ان کا دجالیات کے بڑے بڑے لیڈر یہ سوچنے لگ جائیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ تو بہرحال عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں۔ اس دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو صرف مدارس سے ملیں گے، جو طبقہ مدارس سے نکل رہے ہیں، یہاں پر یہ چیز ملے گی زیادہ۔ باہر کے لوگوں سے بھی اللہ کام لے گا۔ اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا اور وہ ترکی کی طرف اس طرف مجاہدین آئے ہوئے ہوں گے، کارروائیاں کر رہے ہوں گے، تو شور مچے گا کہ دجال آ گیا، پیچھے شام کی طرف دجال آیا، تو بیچارے لوگ اسی حال میں واپس پلٹیں گے اپنے گھر بار کی فکر میں بھی، بچوں کی، کہ ہم جائیں۔ اور اس خبر کی تصدیق کے لیے حدیث میں جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے 10 گھوڑ سوار ہوں گے، 10 گھوڑ جو پہلے روانہ ہوں گے، تیزی سے کے حالات کی خبر لیں، جائزہ لیں۔ اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے ان 10 کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت بڑے لفظ فرمائے جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اپنی طرف سے میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ یاد نہیں صحیح، لیکن بہت زبردست تعریف کی ان 10 کی۔ شاید یہاں کسی کو یاد ہو اگر یہ الفاظ تو بتا دیں۔
اب وہ 10 آدمی ضروری نہیں کہ مدرسے کے فارغ التحصیل ہوں گے، وہ اللہ نے چن رکھے ہیں، وہ اللہ نے چنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں مدرسے کا فارغ بھی کوئی ہو، عالم بھی ہو، طالب علم بھی کوئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی نہ مدرسے کے، سب کالج کے ہوں، لیکن پکے مومن اللہ نے ان سے کام لے لیا. اللہ نے کام لے لیا. اصحاب کہف مالداروں کی اولاد تھی، بیوروکریٹس کی. جو وہ بادشاہ تھا وہاں کا، تو اس زمانے میں وہاں عیسائی بادشاہ تھا، اور جو بڑے بڑے خاندان تھے انہی خاندانوں کے وہ بچے تھے، اور وہ جبراً اس نے اپنے دین کی طرف اس نے پھیرا، کیونکہ وہ عیسائی مذہب تھا، اور عیسائی مذہب صحیح مذہب تھا. اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، نبی علیہ السلام کا تو دور آیا نہیں تھا. تو جو عیسائی تھے سچے، وہی سچے مسلمان تھے. وہ مرتد ہو گیا تھا، بد دین ہو گیا تھا، خدا کا انکار کر دیا تھا اس نے. تو وہ پھر سب کو مجبور کر رہا تھا کہ خدا کا انکار کرو. بہت سو نے کر دیا، سارے وزراء، ان کے خاندان، رائل فیملیاں، بیوروکریٹ، سفراء، وزراء، سب. وہ بچے نہیں ہٹے، وہ ڈٹ گئے. ان سے بات بھی اس نے ان کا انکار کیا. وہ بادشاہ ایسا ظالم تھا، سب کو اسی وقت کر دیتا، قتل کر دیتا تھا، لیکن قتل نہیں کر سکا اس لیے کہ وہ بڑے اہم سیاسی خاندان کے بچے تھے. لیکن یہ نہیں آ رہا کہیں تفصیل کہ وہ مدرسے کے بھی تھے، بس دیندار تھے. اللہ سے ان کا دل جڑا ہوا تھا. جو تعلیمات اس وقت تک نبی کی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان سے وہ جڑے ہوئے تھے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. جب وہ کھڑے ہوئے پارلیمنٹ میں بادشاہ کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس وقت ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. فَقَالُوا، بس مختصر بات کی انہوں نے، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. یہ ان کی قرآن نے ان کی تقریر نقل کی ہے. یہ تقریر کی انہوں نے مختصر. تو کیا تھے، کس سے جڑے ہوئے تھے وہ؟ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، تورات سے. وہ بھی تو تورات اللہ کا کلام ہے، اس وقت وہی دین تھا، وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، باقی تھی. وہ اس سے جڑے ہوئے تھے. اس کے بعد اب قرآن ہے اور حدیث ہے. تو اس سے جڑنا بہت ضروری ہے. ہماری 2 چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک قوت فکر، سوچ اور بچار کی قوت، ایک قوت عمل. ایک ہے آپ نے سوچا کہ میں جاؤں گا وہاں، وہ حویلی میں جانا ہے، مجھے یہ چیز لانی ہے، اور سوچتے ہی آپ اٹھ گئے اور چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی قدرتی طور پر جیسا صحت مند ہونا چاہیے، عملی اور فکری اعتبار سے ٹھیک ہے. ادھر سوچا اور ادھر کام کے لیے عمل کرنے لگا، سوچ پر عمل بھی کیا. ایک ہے سوچ رہا ہے میں نے جانا ہے، سوچ کے 2 قدم چلتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے. پھر سوچتا ہے جانا ہے، وہاں سے رومال اٹھا کے لانا ہے، کپڑے دھو کے ڈالے تھے وہ لانے، پھر چلتا ہے وہاں تک جا کے پھر بیٹھ جاتا ہے آ کر. یہ آدمی بیمار ہے. فکری طور پر صحیح ہے، عملی طور پر اس میں قوت نہیں ہے کہ عمل کر سکے. اپنی سوچ پر عمل کی قوت اس میں نہیں ہے. قوت عمل اور قوت فکر میں موازنہ ایک جو ضروری ہے وہ لازمی ہے. اس دور میں جو آ رہا ہے، ہر دور میں ضروری ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں جو آ رہے ہیں، یہ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ قوت فکر قوت عمل پر غالب ہونی چاہیے چند لوگوں کی، صالحین میں سے چند کی. باقی صالحین میں قوت عمل کا غلبہ ہونا چاہیے قوت فکر پر. فکر ان کی بھی صحیح ہونی چاہیے، فکر بالکل ختم نہیں لیکن ہونی چاہیے، لیکن عمل غالب ہو تاکہ وہ آگ میں کود جائیں. آگ میں کودنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، اور اس سوچ سے زیادہ اس میں قوت عمل ہونی چاہیے کہ تو آگ ہے، یہ دریا ہے، اسے پار کرنا ہے. تو قوت عمل غالب ہو قوت فکر پر. لیکن یہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری جو فکر ہو اس کو اللہ کی نصرت حاصل ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو. بس جب یہ فکر اس میں ہوگی اور اس کے بعد پھر جو کام کر رہا ہوگا تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کر رہا ہے، اللہ کی مدد شامل رہے گی. لیکن اس دور میں قرآن اور حدیث کے ذریعے
یا علم کے زور پر، یعنی علم کے زور پر آپ حق کو جان تو سکتے ہیں لیکن حق پہ جم نہیں سکتے. اس دور میں حق پر جمنا صرف اللہ کی مدد سے ہوگا، علم کے زور پر نہیں ہوگا. کہ بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑا مفتی ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا پیر اور صوفی ہے، قطب اور ابدال وقت کا غوث ہے، اس دور پر جم نہیں سکتا. جمنے کے لیے صرف اللہ کی مدد ہوگی. دجال کے مقابلے کے لیے صرف اللہ کی مدد جب ہوگی تو وہ صحیح قائم راستے پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، گمراہی سے بچے گا. تو اس وقت جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب تک آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں فقہ کی، اس میں پوری فقہ پر پوری طرح زور لگا دیں سمجھنے میں. اصول فقہ خوب سمجھیں، اصول حدیث خوب سمجھیں، منطق فلسفے کا سبق ہے خوب سمجھو، نحو صرف ہے خوب سمجھو، باریکیاں اچھی طرح ذہن نشین کر لو. اب یہ محنت تو آپ نے 7-8 سال کر لی، آخری سال جو دورے کا آ رہا ہے تو وہ جو آپ نے پڑھی ہے حدیث، وہ آپ اس کو دیکھیں، اس پر عمل کریں کہ اس میں نے چننا ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے، آپ تو طالب علم ہیں، اساتذہ کو ضرورت ہے کہ ان احادیث کی نشاندہی کریں طلباء کو جن میں ان کی قوت فکر پر قوت عمل غالب ہو جائے، ان میں عملی قوت بیدار ہو، پڑھنے کے بعد وہ عملی میدان میں آنے والے ہیں، فکر ان کو دبا نہ لے کہ وہ سوچ ہی رہا ہے، جاتا ہے 4 قدم پھر بیٹھ جاتا ہے، 10 قدم پھر رک جاتا ہے، پھر 6 قدم پھر رک جاتا ہے. جب سوچ لیا، فیصلہ کر لیا اور اللہ سے جڑا ہوا ہے قرآن اور حدیث سے، تو پھر آگے عمل کے لیے وہ آنکھ بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے اور کود جائے حق کے لیے. یہ ضرورت ہے اس میں. تو میں تو یہی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اصلاح فرمائے میری. بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے، اس میں جو ضروری چیزیں ہیں، اختلاف فقہا کا اور دلائل ہیں، ان کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں. زیادہ تقریر نہیں کر سکتا، تقریر کریں تو بخاری ہوگی نہیں، وہ تو پھر بیچ میں رہ جائے گا. نشاندہی کر دیتا ہوں طلبا کو کہ یہ حاشیے، یہ حاشیے دیکھ لو. اب اگر وہ کہیں جی ہم دیکھ نہیں سکتے حاشیے، تو پھر اسے دورہ کرنے کا فائدہ ہے کہ پچھلی کتابیں کس لیے پڑھی. اگر اب حاشیہ حل نہیں کر سکتا اور وہ بھی ہم نہیں پڑھانا ہے، تو پھر پچھلے 8 سال پڑھنے کا فائدہ کیا اس کا؟ وہ تو ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے سارا تو صرف متن بھی نہیں پڑھا سکتے اگر اس کا ترجمہ کوئی کہے کراؤ، چوتھائی بخاری بھی نہیں ہوگی. لیکن اس میں عملی چیزیں جو ہیں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان طلبہ میں فکر کی بلندی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر مضبوطی آئے اور یہ عملی بندے بنیں. اب ضرورت، اب دور لڑائی کا، اب دور جہاد کا، لڑائی کا نہیں جہاد کا آ رہا ہے. اب لڑائی جہاد کا دور آ رہا ہے. وہ تب آئے گا کہ جب آپ کی فکر بھی مضبوط صحیح ہو، سیاسی سوچ آپ کی صحیح ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو. وہ جو سیاسی سوچ آپ کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، اس کے بعد جب اس پر قوت عمل غالب اور مضبوط ہوگی تو الحمدللہ ساری تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے روشنی میں نکال کے خیریت سے لے جائیں گے. لیکن یہ قرآن اور حدیث سے جڑنے سے ہوگا. میں نے آپ کو آج ایک صرف مضمون سنانا ہے، یہ اس سنانے کی تمہید ہے میری باتیں. یہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے، مقالات حامدیہ، مجموعہ مقالات حامدیہ قرآنیات کے نام سے. اس میں حضرت نے قرآن پر کچھ چند مضامین لکھے ہیں، 6-7 وہ ہم نے چھاپ دیے اس میں. اب یہ دوبارہ چھپے گی، اب تو یہ ختم ہونے والی ہے، انشاءاللہ دوبارہ چھپے گی تو پھر آپ سب لے بھی سکیں گے اس سے. تو اس میں ایک مضمون ہے جس کا جو حضرت نے قرآن کے فضائل پر بیان کیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان قرآن بہت جوڑ ہے اس کے ساتھ. تو اس سے آپ کو قرآن پاک کے فضائل، جب قرآن کے فضائل آ گئے تو حدیث کے بھی آ گئے، کیونکہ قرآن اور حدیث ایک چیز ہے. قرآن جو ہے اجمال، حدیث اس کی تشریح اور تفسیر ہے. سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے.
سمجھ گئے؟ وہ اللہ کی مراد ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے، تو وہ الفاظ قرآنی ہیں، وہ مراد قرآنی ہے، تو دونوں ہمارے لیے، دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اب آپ اس کو سن لیں، اس میں 10 منٹ لگیں گے، 10 مشکل سے، تو یہ سنیں، یہی آج کا ہمارا بیان ہے، اور ہماری یہ آپ کے ساتھ آخری نشست بھی ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آئندہ بھی ملیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کھڑکی کھول دو بھائی، وہ پیچھے جو کھڑکی بند ہے اسے کھول دو، ادھر کی بھی کھڑکی اگر کوئی یہ بند ہے اسے کھول دو۔ قرآن پاک کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے الفاظ کو تعظیماً لفظ نہیں بولتے بلکہ نظم کہتے ہیں، کیونکہ لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا، اور چونکہ انسان آواز کے ذریعے کلمات کو ایسے خارج کرتا ہے جیسے پھینک رہا ہو، اس لیے کلمات کو الفاظ کہا جانے لگا۔ نظم کے لغوی معنی ہے پرونا، جیسے موتی پروئے جاتے ہیں، اور موتی وغیرہ قابل عزت اور قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی عبارت کو نظم کہنا پسند کیا ہے، اور شعراء بھی اپنے چند اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ غرض قرآن پاک کی نظم اور معنی دونوں ہی کلام اللہ ہیں، دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اس کی عظمت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ کا جاننا ضروری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سہل زبان میں یہ مضمون پیش کروں، واللہ المستعان۔ اس میں قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا بھی آئے گا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک مخلوق ہے؟ غیر مخلوق؟ یہ اس وقت فتنہ اٹھا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو اس کے بارے میں حضرت نے بہت دقیق بحث ہے، لیکن اسے بہت سہل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام ہیں۔ جیسے ایک آدمی میں جب کوئی نمایاں صفت نظر آتی ہے تو اسے اس کا نام دے دیا جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، اور کسی آدمی میں یہ دونوں وصف جمع ہو جائیں تو اسے اس کا نام ڈاکٹر حافظ ملا کر لیا جانے لگے، نام کے ساتھ اس کے یہ دونوں نمایاں اوصاف ذکر کیے جانے لگیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ذات پاک کا نام ہے اور باقی اس کے اوصاف ہیں، اور حق تعالیٰ کی ہر صفت اپنے موقع و محل کے اعتبار سے اپنی جگہ دوسری صفت سے الگ ہے، چاہے یہ شبہ ہوتا ہو کہ یہ بظاہر ایک ہی ہیں۔ مثلا رحمان، رحیم، رؤوف، ودود اللہ پاک کے اسماء صفات ہیں جن کے قریب قریب ایک جیسے معنی نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت ہر صفت دوسرے سے جدا ہے۔ جیسے تربوز کا میٹھا ہونا خربوزے سے، آم سے، انگور سے، کھجور سے اور شہد وغیرہ سے مختلف ہے، بلکہ ان کی تاثیرات تک میں فرق ہے کہ جس میں انسانی پر جدا جدا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شہد کو ڈاکٹر ذیابیطس میں اکثر حالات میں مضر نہیں کہتے، حالانکہ وہ تیز میٹھا ہوتا ہے۔ ذیابیطس کسے کہتے ہیں بھائی؟ شوگر۔ ہاں، شوگر کو سمجھ گئے؟ یہ شوگر انگریزی لفظ ہے، انگریزی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ انگریزی۔ ساتھ کہو منحوس انگریزی لفظ ہے۔ اللہ اس کی نحوست سے ہماری قوم کو اور مسلمانوں کو بچائے، اور اسے کہیں گے ذیابیطس، سمجھ گئے نا؟ انگریزی میں کہتے ہیں اسے ڈائبٹیز، ڈائبٹیز انگریزی میں۔ یہ ذیابیطس سے انہوں نے انگریزی ڈائبٹیز بنایا ہے۔ کبھی تم اتنے حاوی تھے کہ وہ تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم بولتے تھے ذیابیطس، انہوں نے اسی کو ڈائبٹیز بنایا، اب ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ کچن، چکن، ساکس۔ بیٹے ساکس پہن لو، بیٹے شوز کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹے، چکن کھاؤ گے، کچن، ڈور، بیل،
انا للہ و انا الیہ، یہ تباہی ہے، تباہی۔ اور ایک بات ابھی ذہن میں آئی، ابھی کہہ دوں بھائی، جو طلبہ انگریزی میں دستخط کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، ایسے اونچا کر کے، ڈرو نہیں، ایسے کر کے اٹھاؤ۔ اور سب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ پڑھیں انا للہ و انا یہ حادثہ ہے بھائی، یہ حادثہ ہو رہا ہے، یہ المیہ ہے جس میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے عہد کرو میرے سے، دوبارہ ہاتھ اٹھاؤ جو انگریزی میں دستخط کرتے ہیں، کہ ہم عربی یا اردو میں دستخط کریں گے۔ عربی میں، عربی اردو ایک ہی چیز ہے، وہ مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، اپنی زبان میں کرتے۔ کوئی ایک امریکی مجھے بتاؤ جو اردو میں دستخط کرتا ہو یا عربی میں کرتا ہو، بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک چائنیز ایسا بتاؤ جو انگریزی میں دستخط کرتا ہو، کوئی ایک فرانسیسی بتاؤ جو انگریزی میں دستخط کرتا ہو، کوئی جاپانی، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ منحوس گندگی، غلاظت ہمیں اپنے اندر لینی ہے۔ توبہ کرو اللہ سے، آج سے سچی توبہ کرو اور مشق کرو۔ کل کو تم عالم ہوگے، تم تقریر کر رہے ہوگے اور تمہیں کوئی ایسی بات کر دی اور اس بات کے مقابلے میں اسی مجلس میں کسی نے آپ کے شناختی کارڈ یا وہ دکھایا کہ حضرت آپ نے تو انگریزی میں دستخط فرما رکھی ہے اور یہ آپ کے نکاح نامے پہ بھی آپ کے دستخط انگریزی میں ہے، کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ، ہم کمزور ہوئے نہیں ہوئے؟ انگریزی میں نہیں، انگریزی سیکھنی ہے کیونکہ منحوس زبان مسلط ہے، سیکھ لو ضرورت کے مطابق۔ میں نے بھی سیکھی ہوئی ہے، میں بھی کچھ کام چلا لیتا ہوں، فارم پر کرنا ہو، دیکھنا ہو، کر لیتا ہوں۔ پہلے بہت آتی تھی، اب تو بھول گیا نا، واسطہ نہیں اس لیے میں تھوڑی بہت سیکھو تاکہ کام چلا سکو۔ لیکن انگریزی کے غلام نہیں بننا، اس کو لونڈی بنانا ہے اپنی، تمہیں اس کے لیے غلام نہیں بننا۔ انگریزی زبان اسے اپنی لونڈی بناؤ گے، تم اس کے غلام نہیں بنو گے، تم آقا۔ میں نے اسے لونڈی بنایا الحمدللہ، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے انگریزی کو میں نے لونڈی بنا رکھا ہے۔ میری بہنوں نے نہیں بنا رکھا، میرے اور رشتہ داروں نے نہیں بنا رکھا۔ یہ بھی المی اور حادثہ ہے، میں اس پہ بھی روتا ہوں، دل کھڑتا ہے میرا۔ لیکن حضرت والد صاحب انگریزی بول بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، بہت انگریزی تھی۔ دیوبند کے فاضل اس وقت کے، اور وطن بھی ہمارا دیوبند، لیکن انگریزی سیکھی تھی منحوس زبان سمجھتے ہوئے۔ زبانیں منحوس نہیں ہوتی، لیکن اس نے کام اس کے ذریعے ایسے لیے جا رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو ضرب لگا رہے ہیں، اس لیے اس میں نحوست آ گئی۔ ورنہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیہ، زبانیں ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، انگریزی بھی اسی میں ہی ہے، فرانسیسی بھی اسی میں ہی ہے۔ لیکن چونکہ جب یہ استعمال ہو رہی ہے، تلوار اچھی چیز ہے یا نہیں؟ لیکن یہ جب یہ تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ اچھی ہے، بری ہے۔ تو یہ ایک تلوار ہے زبان اس وقت جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہذا اس کو لونڈی بنانا ہے، اس کے لونڈا یا اس کا غلام ہمیں نہیں بننا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات یاد رکھو۔ تو اس کا میں ایک دفعہ غیر ملکی سفر کر رہا تھا، تو مجھے انہوں نے فارم دیا پر کرنے کا، انگریزی میں ہوتا ہے، میں نے اسے پر کر لیا۔ کچھ ایک خانہ مجھے اس کا سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ کریں اتر کر، خیر میں نے رکھ لیا۔ میرے آگے سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، سوٹڈ بوٹڈ خوب کیسے، انہوں نے فارم پر کر کے جیب میں بھی ڈال رکھا تھا۔ میں نے کہا بس یہ مشکل کشا بیٹھا ہے آگے، یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ انگریزی ہے۔ میں نے اس سے آگے بڑھ کے پوچھا، میں نے کہا اس خانے کا کیا مطلب ہے ذرا بتا دیں۔ کہنے لگا یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، ایسے جیب میں بھر لیا۔ انگریزی پڑھنے والوں سے مروب مت ہو، انہیں انگریزی نہیں آتی، کیونکہ یہ غلام ہیں، غلام نیچے ہی رہتا ہے ہمیشہ، چاہے یہ ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، ماسٹر کر لیں، انگریزی نہیں آتی، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں۔ یہ سب جھوٹ موٹ کا ایک طلسم ہے جس میں ہمارے دماغ جکڑے ہوئے ہیں۔ انگریزی کہاں، مادری زبان تو مادری والوں کو ہی آئے گی، دوسروں کو نہیں آ سکتی۔ تو یہ چاکری کی سوچ لی انہوں نے کہ ہم نے انگریزی کی چاکری کرنی۔ نہ عمران خان کو صحیح انگریزی آ سکتی ہے، نہ نواز شریف کو، نہ فوج کے جرنیلوں کو۔ وہ مادری زبان انگریزی بول سکتا ہے صحیح، باقی نہیں بول سکتا۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس کے پیچھے مت پڑو، ضرورت کے مطابق بس سیکھو، کام چل سکے۔
دیکھو یہ جامعہ مدنیہ کا فارم ہے ہمارے. بعض طلبہ پرانے بھی ہیں یہاں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ایک بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں تمہارے ذہن نشین ہو جائے. تھوڑے ہیں, باقی تو اور مدرسوں میں آپ نے پڑھا ہے. فارم عربی میں بھی ہیں داخلے کے اور اردو میں بھی ہیں. جب آپ ان فارموں کو پر کرتے ہیں اردو کے تو بعض خانوں کا آپ کو پوچھنا پڑتا ہے, نہیں پوچھنا پڑتا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے, یہاں کیا لکھو, حالانکہ آپ کی اردو مادری زبان ہے, پھر بھی پوچھنا پڑ رہا ہے. تو اگر انگریزی فارم میں پوچھنا پڑے تو پھر کیا قیامت آ گئی. ہم تو اردو کا پوچھتے ہیں. جتنے انگریزی دفاتر ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, وہاں جب وہ انگریز کوئی فارم کسی دفتر سے لیتے ہیں تو وہ اسے پر نہیں کر سکتے, ایسے جیسے ہم اردو کا فارم نہیں پر کر سکتے. وثیقہ نویس سے مدد لیتے ہیں, وکیل سے مدد لیتے ہیں, وہ بھی ان سے مدد لیتے ہیں. تو آج تمہارے دماغ سے انگریزی کی مروبیت نکل جانی چاہیے, اس کے بغیر یہاں سے مت اٹھنا. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو لونڈی بنانا ہے, انگریز کو اپنا غلام بنانا ہے اور اپنے گلے سے غلامی کا توق نکال کے پھینک دے. بات سمجھے؟ ورنہ تم سمجھو کہ تمہاری زندگی کسی کام کی نہیں ہے, تم بیکار ہو. تم نے مدرسوں کا بھی پیسہ بھی ضائع کیا, سرمایہ بھی ضائع کیا, اساتذہ کی محنت بھی ضائع کی, اپنی زندگی بھی برباد کی, اگر تم غلامی کے توق کو گلے سے نہیں نکال سکے. تم میں سے ہر ایک کی شادی ہونی ہے انشاءاللہ. یہ بھی عہد کرو مجھ سے کہ جب میری شادی ہوگی تو اگر میرا شادی کارڈ چھپا تو وہ کون سی زبان میں چھپے گا؟ اردو میں چھاپوں گا, پنجابی میں چھاپوں گا, پشتو میں چھاپوں گا, میواتی میں چھاپوں گا, سندھی میں, بلوچی میں, اپنی زبان میں چھاپوں گا. منحوس انگریزی زبان میں نہیں چھاپوں گا. سمجھ گئے؟ اس کی مثالیں موجود ہیں. میری شادی ہوئی تھی آج سے 35 سال ہو گئے, 35 سال. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے دعوت نامہ لکھا تھا, بس وہی سب کو بھیجا, اسی کا عکس بھیجا تھا, فوٹو کاپی کرائی تھی, وہ چل رہا ہے آج تک رکھا ہے میرے پاس. نشانی دیکھ لینا, دکھا دوں گا تمہیں. ابھی میں نے اپنے بیٹے اکاشا کی شادی کی ہے تو میں نے ولیمہ اپنے قلم سے لکھا, حضرت کی سنت کو زندہ کی. انگریزی ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے, ایک لفظ اس میں انگریزی کا آ گیا جس کی مجھے اب تک افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جب اس میں پتہ لکھا تو میں نے غلطی سے اس میں لکھ دیا رائیونڈ روڈ. یہ روڈ منحوس لفظ اس میں آ گیا, مجھے دکھ ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ شاعر رائیونڈ, شاہراہ رائیونڈ یا شاعر رائیونڈ. مجھے دکھ ہے اس پر بھی. تو یہ گلے سے توق نکال دو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جا کے گھروں میں بھی سمجھاؤ, لیکن ڈنڈا نہیں چلانا گھر میں جا کر. نہیں مانیں گے, میرے بہنیں نہیں مانتی, میرے بھانجے بتیجے نہیں مانتے. سمجھاتے رہو, دعا کرتے رہو, خود سمجھ لو. بس تم اتنا سمجھ لو, پھر آگے آہستہ آہستہ سمجھاؤ گے انشاءاللہ. سمجھے ہو بات؟ ہاں. پشتو کو کون پوچھتا تھا؟ کوئی پوچھتا تھا پشتو؟ کہتے ہیں پشتو کیا ہے جی؟ کہتے ہیں یوں پتھر بھرو, روڑے بھرو ڈرم میں, اسے یوں ہلاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہی کہتے تھے. آج طالبان اقوام متحدہ میں بھی پشتو میں تقریر کرتے ہیں. امریکہ, نیٹو, ان کے غنڈے بدماش بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوتے ہیں, اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, طالبان پشتو میں بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی, وہ کہتے ہیں ترجمان لے آؤ. سمجھ نہیں آ رہی تو تم جاہل ہو, میں جاہل تھوڑی ہوں. میں اپنی زبان بول رہا ہوں, تم اپنی بول رہے ہو. ترجمان لے آؤ اگر سمجھ نہیں آ رہی. میں اپنی زبان میں بات کروں گا. لیکن یہ جان عمران خان کی ٹانگوں میں نہیں ہے, نواز شریف کی ٹانگوں میں نہیں ہے, بے نظیر زرداری کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے کہ یہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. یہ غلام ہے ان کے, نہ فوج کے جرنیلوں میں یہ جان ہے. یہ جان ہے تو ان صفوں پہ پڑھنے والے ان دیوانوں میں ہے. الحمدللہ یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں کہاں پڑھ رہا تھا مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. تو ہاں, ضیا بیتیس سے بات چلی تھی. ضیا بیتیس اکثر حالات میں مضر نہیں کلتے, حالانکہ وہ تیز میٹھا ہے. اگر فقط مٹھاس پر نظر رکھی جائے تو بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ میٹھا ہونے میں اشتراک ہے, اس لیے سب ایک ہی چیز ہوں گی کہ سب ایک ہیں. لیکن ایسے کہنے والے کو بے عقل کہا جائے گا. اگر کسی کو تربوز کی قاش کھلا کر دریافت کیا جائے اور وہ کہے کہ یہ خربوزے کی قاش تھی, تو
آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ خربوزے کی کاشت نہیں تھی بلکہ تربوز کی کاشت تھی، آپ نے ایک ہی کے بارے میں نفی تک کر دی حالانکہ وہ میٹھا ہونے میں ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر آپ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک نوع کی چیز میں بھی نفی اور اس بات لاتے ہیں کہ یہ آم سہارنی ہے، رٹول نہیں، رٹول ہے ثمر بہشت نہیں، طوطا پری ہے لنگڑا نہیں، اور ان کی قیمتوں کے فرق کو تسلیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح باری تعالیٰ کے اسماء صفات سے جو صفات مفہوم ہوتی ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور وہ بے اعتبار متعلق کے جدا جدا ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تابع ہو کر ہی تمام مخلوقات میں ان کا ظہور ہو رہا ہے، اور یہ عجیب الصفات گلدستہ چمن بہار وجود میں آیا ہوا ہے۔ غرض ہر صفت اپنے اثر اور تاثیر کے لحاظ سے جدا ہے، حتیٰ کہ رحمان اور رحیم بھی، جس کی تفصیل علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ حق تعالیٰ کی کچھ صفات وجودیہ کہلاتی ہیں، انہی کو صفات اکرام کہا جاتا ہے، اور کچھ صفات جلالیہ اور تنزیہیہ کہلاتی ہیں۔ وہ صفات ہیں جن میں حق تعالیٰ کی پاکی، برتری اور عظمت وغیرہ کا ذکر ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اسی آیت مبارکہ سے یہ نام لیے گئے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، صفات جلالیہ اور صفات اکرامیہ۔ یہ جو اولا ثانی ثالث کے بچے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن سنتے رہو، آگے تمہاری سمجھنے کی باتیں بھی آ رہی ہیں، گھبراؤ نہیں انشاءاللہ۔ صفات اکرامیہ یعنی وجودیہ 7 ہیں: حیات، ارادہ، علم، قدرت، سمع، بصر اور کلام۔ اس سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جب اس نے اس صفت سے اپنے بندوں کو نوازا تو انہیں زبان دے دی اور گفتگو سکھا دی۔ سمجھ گئے؟ گفتگو بغیر عقل اور علم کے نہیں ہو سکتی تھی تو وہ بھی بخشا، اور گفتگو 2 قسم کی بخشی، ایک وہ کہ جو اپنے دل میں انسان کرتا ہے، اور دوسری وہ جو زبان سے الفاظ کے پیرائے میں ادا کرتا ہے۔ جو گفتگو دل میں کرتا ہے وہ کلام نفسی کے مشابہ ہے، اور بغیر آواز کے ہی اس کا مفید وجود ذہن میں سچ مچ ہوتا ہے۔ اس میں بات ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ دل میں آواز تک کا انسان فرق کرتا ہے کہ یہ بات میں زور سے کہوں گا، یہ آہستہ، اور یہ کان میں، لیکن دل کے اندر اس ساری گفتگو میں کہیں زبان نہیں استعمال ہوتی۔ گفتگو ہوتی ہے اور بلا زبان ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے اور بلا آواز ہوتی ہے۔ چاہے آپ اسے دل میں باتیں کرنا کہہ دیں، چاہے خیال کہہ دیں، چاہے تفکر اور سوچنا کہہ دیں، چاہے منصوبہ کہہ دیں، مگر اس کا وجود ایسا ہے کہ ہر شخص جانتا ہے، اور اس سارے عمل میں نہ زبان ہوتی ہے نہ آواز۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اسی طرح حق تعالیٰ کا کلام ہے، وہ زبان اور آواز سے بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے ارادہ و قدرت سے کلام فرشتے پر ظاہر فرماتا اور وہ نبی کریم علیہ السلام تک لے آتا۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے آلات جدیدہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، مگر بحث طویل ہو جائے گی۔ اگر انسان غور کرے تو گویا اس پر حق تعالیٰ نے صفت کلام کی ایک بارش ہی برسا دی ہے، پھر اس صفت کلام سے نفع اٹھانے کی وہ راہیں کھول دی جو اس کے قرب اور رضا کے حصول کا ذریعہ بنے، اور اسے انہی محدود حروف میں اپنا کلام عطا فرمایا جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ کس سے جڑ رہے ہیں یہاں بھائی؟ قرآن سے۔ بات ادھر آ رہی ہے نا جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جڑنا کس سے ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور محدود حروف، الف سے یا تک کی تختی یہی ہے نا، الف با تا سا، کلام انہی میں ہی آیا ہے، اللہ کا کلام انہی محدود میں۔ اللہ کا کلام تو لا محدود ہے، جیسے اس کی ذات لا محدود ہے، لیکن اس نے ہمیں ان محدود حدود میں اتار دیا، بس یہ دیا کہ یہ کلام ہے، یہ تمہارے لیے میں نے یہ اتار دیا، ورنہ کلام تو بہت وسیع ہے، قرآن پاک تو بہت وسیع ہے، اس قرآن میں سے اتنا اتار دیا اللہ نے جو 30 پاروں میں آ گیا ہمارے لیے، ورنہ اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں بس یہی ہے 30 پارے اللہ کا کلام تو محدود ہو گیا، وہ لا محدود ہے۔
وہ جتنا ہمیں ہمیں اس انسان کے لیے اس دنیا میں ضرورت تھی نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اتنا اتار دیا اللہ نے، بس باقی نہیں۔ باقی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کلام کریں گے نبی علیہ السلام سے اور لوگوں سے، تو وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ بھی کلام اللہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عرش میں جب میں جاؤں گا سجدہ کروں گا تو وہاں اللہ مجھے کلمات سکھائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، اس وقت آئیں گے مجھے، وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہوگا۔ وہ پڑھیں گے، وہ پڑھ کر جو بھی کہیں گے اللہ وہ سفارش قبول کریں گے۔ تو اللہ کے کلام کی بھی کوئی حد نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ اچھا جی، تاکہ یہ اسے کانوں سے سنے، یعنی یہ کلام اللہ نے محدود حروف میں اتار دیا، قرآن کریم کہتے ہیں تاکہ یہ اسے کانوں سے سنے، پھر دل میں دہرا کر اور زبان سے ادا کر کے قرب و ثواب حاصل کرے، اور کانوں سے سننے پر، دل میں یاد کرنے پر، دماغ میں محفوظ رکھنے پر، زبان سے پڑھنے پر، غرض ہر عمل میں جدا جدا ثواب رکھ دیا۔ سننا جدا عمل ہے، سمجھنا اور ہے، دل و دماغ میں دہرانا اور ہے، زبان سے پڑھنا اور ہے، اس لیے سب کا ثواب الگ الگ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہر نیکی میں 10 طرح کا مشینی عمل ہوتا ہے تو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر رکھ دی گئی ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ایک حرف کی ادائیگی کو بھی ایسی ہی نیکی قرار دیا گیا ہے جو 10 مرحلوں سے گزر کر وجود میں آتی ہو، اور اسے 10 نیکیوں کے برابر فرمایا گیا۔ کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، یہی آتا ہے نا، الف لام میم، فرمایا ایک نیکی 10 نہیں ہے بلکہ الف میں 10، لام میں 10 اور میم میں 10۔ اب یہ سمجھیے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ روز مرہ کی زندگی میں کسی کی بات نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بقول اس کے، اور یہ اس کا مقولہ ہے، حتیٰ کہ جگرتے وقت کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ یہ نہ تھے، یہ تھے، اور اس نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا تھا بلکہ یہ لفظ کہا تھا۔ اور اشعار نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام اقبال کا ہے، یہ اکبر کا کلام ہے، یہ جگر کا کلام ہے، یہ حالی کا کلام ہے، یہ امیر مینائی کا کلام ہے۔ اور جب کلام اقبال سناتے ہوتے ہیں تو یہ جانتے اور تسلیم کرتے ہوتے ہیں کہ آواز اور زبان آپ کی ہے اور کلام اقبال کا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو ایسے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کلام اور زبان اور تلفظ سب آپ کا ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ۔ ان مثالوں سے آپ بآسانی یہ سمجھ سکیں گے کہ قرآن پاک کلام تو باری تعالیٰ کا ہے اور اس کا محل ظہور آپ کی زبان اور آواز ہے، محل ادراک آلات دماغیہ ہیں، اور مقر حفظ آپ کا مقر روح یعنی قلب اور سینہ ہے۔ نزلہ علی قلبک، اور بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، غرض تلاوت کے وقت ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کثرت تلاوت کی وجہ سے قرب و نسبت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ بہت مضبوط اور دائمی ہوتی ہے۔ یہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے جڑنا کس سے ہے؟ قرآن اور حدیث سے، قلب کا جوڑ، یہی حضرت مجدد صاحب نے فرمایا۔ تو پھر انشاءاللہ فکر بھی مضبوط ہوگی اور آپ کا عمل بھی مضبوط ہوگا، جاندار ہوگا۔ چلیے آگے میں چند صفحے چھوڑوں گا اور کچھ اور 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک واقعہ نقل ہوا تھا، قرآن کو مخلوق سمجھنے کی غلطی۔ یہ ایک اس زمانے میں شروع میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے تو فرماتے ہیں کہ عہد اسلام میں 4 فرقے ضلالت کی جڑ قرار دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں 4 فرقے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں، باہر نہیں ہیں، یہودی عیسائی نہیں، اندر ہیں، وہ جڑ ہیں گمراہی کی، اور باقی فرقے انہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: قدریہ، رافضہ، خوارج، جہمیہ۔ روافظ تو شیعہ ہو گئے نا، اور خوارج ہو گئے، اور قدریہ اور جہمیہ، یہ جڑ ہیں گمراہی کی اصل۔ اور معتزلہ نے مسائل صفات میں جہمیہ ہی سے اخذ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مامون الرشید کے دور میں بشر مریسی جو فرقہ معتزلہ کا بڑا شیخ تھا، ماں اپنے ہم خیالوں کے اس کا مقرب بن گیا۔ کس کا مقرب بن گیا؟ مامون الرشید جو اس وقت خلیفہ تھا، تو وہ سیاست تو ساری اس کے ہاتھ میں تھی، جو خلیفہ ہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سب کچھ وہی ہے، تو اس کے ہاتھ میں سیاسی قوت اس کے پاس، تو اس کا مقرب بن گیا کون؟
یہ فرقہ معتزلہ کا جو سربراہ تھا، یہ عالم تو بہت بڑا تھا، تو اس کا مقرب بنا اور اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا، تو اب سیاسی قوت اس کے رنگ میں رنگ گئی، پورے ملک میں حالات خراب ہو گئے. سمجھ گئے بات؟ تو یہ سیاسی قوت اتنی مضبوط چیز ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ اس پہ کوئی زنگ اور میل نہ آ سکے. لیکن اب تو سارا اوپر سے نیچے تک زنگ اور میل ہے، گندے لوگوں کے پاس ہے. اللہ ان سے اسے چھڑائے اور تم جیسے دیوانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. اچھا جی، ماں اپنے ہم خیالوں کے اس کا مقرب بن گیا. مامون کو علم کا شوق تھا مگر علمی پختگی حاصل نہ تھی. اس کے دور میں 208 ہجری سے یہ فتنہ اٹھا اور 231 تک چلتا رہا. 8 سے 31 تک کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 31 میں سے 8 نکال دو، 23 سال یہ فتنہ رہا. کس کا؟ خلق قرآن کا. مامون کے بعد معتصم، پھر اس کا بیٹا واسق، سب اسی باطل خیال کے تھے، حتیٰ کہ متوکل علی اللہ کا زمانہ آیا اور اس کی اصلاح ہوئی. ان لوگوں نے اس فتنے کو سرکاری سطح پر لا کر بہت بڑھانا چاہا، مگر امام احمد بن حنبل وغیرہم اور علماء حق نے سختی سے تردید کی. آپ 2 سال 4 ماہ قید رہے اور قتل ہوتے ہوتے بچے. کون؟ امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے. مامون الرشید کی موت کے بعد معتصم نے انہیں جیل سے لا کر دربار میں پیش کیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک اور احادیث سے استدلال کیا اور ان لوگوں نے منطق اور فلسفے کی روح سے بحث کی. خدا نے عقل کا استعمال قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے درست قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے کے لیے. یہ آب زر سے لکھنے والا جملہ ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سن لو. خدا نے عقل کا استعمال قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے درست قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے کے لیے. کہ عقل کو قرآن و حدیث کا مقابلہ اس عقل سے شروع کرے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا سمجھنے کے لیے کہ اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ گفتگو میں عمدہ ترین جوابات دیتے رہے اور ان سے مطالبہ فرماتے رہے کہ کوئی دلیل قرآن و حدیث کی لاؤ، حتیٰ کہ تنگ آ کر معتصم کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، آج کے دور میں چیف جسٹس نام سے بھی کچھ نام تمہارے ذہن میں آتے ہوں گے، یہ سب شیاطین ہیں. سمجھ گئے؟ اس وقت بھی تھے یہ شیاطین، اس وقت بھی تھے، اس وقت کا چیف جسٹس. معتصم کے قاضی قضات چیف جسٹس احمد بن ابی داؤد نے کہا کہ تم بھی بس یہی کہتے ہو کہ قرآن و حدیث لاؤ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام بھی تو یہی حکم دیتا ہے، میں نے کیا نئی بات کہہ دی؟ یہ بات 25 رمضان 221 کی ہے. ان شریر لوگوں نے خلیفہ کو ورغلایا اور اس نے آپ کے کوڑے لگائے اور آپ کو گھر بھیج دیا. کس کے کوڑے لگے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کوڑے لگے. کوڑے ایسے لگائے گئے کہ جن سے آپ کے جسم کے لوتھڑے جو بے جان ہو گئے تھے کاٹنے پڑے. کوڑوں کی کم از کم تعداد 30 ذکر کی گئی ہے. شفا یاب ہونے کے بعد بھی آپ نے گھر سے باہر مسجد میں جمعہ یا جماعت کے لیے جانا بند کر دیا، حتیٰ کہ متوکل کا زمانہ آیا اور یہ فتنہ فروغ ہوا اور اس نے اہل حق کی پوری طرح مدد کی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا غائب درجہ اکرام کیا اور آپ کی وفات تک ہر خاص و عام کی یہی حالت رہی. ایسے مواقع پر حق تعالیٰ کی طرف سے روحانی تائید ہوا کرتی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتمد ربی کو ایک خط دے کر مصر سے بغداد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. امام شافعی کہاں پر تھے؟ مصر میں، اور بغداد یہاں عراق میں ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے اور بغداد ہی دارالخلافہ تھا، تو یہاں تھے. اور مصر کا اور بغداد کا فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اس زمانے میں سفر بھی بہت مشکل ہوتا تھا. صبح کی نماز کے بعد وہ ان سے ملے اور خط پیش کیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس خط کو پڑھا؟ ربی نے جواب دیا کہ نہیں. پھر انہوں نے خود پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ربی نے دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی عبداللہ احمد بن حنبل کو، اے ابی عبداللہ احمد بن نہیں
کہ ابی عبداللہ احمد بن حنبل کو لکھو، یعنی امام شافعی سے کہا خواب میں کہ امام احمد بن حنبل کو لکھو، اس میں میری طرف سے سلام پہنچا دو اور ان سے یہ کہہ دو کہ ان قریب تمہاری آزمائش ہوگی اور خلق قرآن کا قائل کرنے کی کوشش ہوگی، ان لوگوں کی بات نہ ماننا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تمہارا نشان بلند رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، نعرہ توحید، محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، جزاک اللہ۔ ربی کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے اس خوشخبری کی مٹھائی دیجیے، تو انہوں نے اپنی وہ قمیص جو ان کی جلد سے لگی ہوئی تھی مجھے اتار کر دے دی۔ جب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس پہنچا اور واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے قمیص تو نہیں مانگتا کہ تمہیں دکھ ہوگا، لیکن ایسا کرو کہ اسے پانی میں ڈبو کر تبرک کے لیے وہ پانی مجھے دے دو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اور بھی سب اکابر دین اپنی اپنی جگہ اس مسئلے کا اعلان کرتے رہے اور سمجھاتے رہے اور مناظروں کا جواب دیتے رہے، لیکن ان میں سب سے عظیم شخص احمد بن نصر خزاعی ہیں۔ ان کی شہادت کو متوکل کی اصلاح میں دخل ہے۔ ان کا نام بھی احمد ہے، ان کا نام بھی احمد بن حنبل ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ احمد بن نصر خزاعی، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی قربانی دی خلق قرآن کے معاملے میں۔ یہ میں اردو کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اردو مادری بولنے والا ہوں، اس میں اٹک رہا ہوں نا، جگہ جگہ اٹک رہا ہوں یا نہیں ہو رہا؟ مجھے کوئی جاہل کہے گا نہیں تو اگر کوئی انگریزی پڑھنے میں اکڑ رہا ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ ہر زبان میں اٹکتا ہے انسان، روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تمہارے دماغ سے مروبیت نکالنے کے لیے جگہ جگہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں تاکہ نکال دو، اسے کھرچ کے پھینک دو۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا جی، احمد بن نصر ابن مالک بن الہیثم الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ 231 میں ایک جلیل القدر بزرگ احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش بھی کی کہ اس فتنے کو جہاد بالسیف سے ختم کر دیا جائے، یعنی خلق قرآن کے مسئلے کو۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مالک ان مخصوص ترین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قیام سلطنت عباسیہ کے لیے پوری قوت صرف کر دی تھی، کیونکہ یہ دور کون سا تھا؟ سلطنت عباسی دور تھا، یہ تو انہی کا دور چل رہا تھا، اور انہوں نے ان کے قائم کرنے میں بڑی مدد کی تھی ان کے دادا نے، احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد نصر کی بھی معروف ترین شخصیت تھی، اور بغداد میں سویق نصر کے نام سے ایک بازار بھی تھا، وہ ان کے والد کے نام پر تھا، نصر کے نام پر بازار۔ خود احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ائمہ سنت میں شمار ہوتا ہے۔ حماد بن زید، سفیان بن عیینہ اور امام مالک رحمہم اللہ سے احادیث کی تعلیم حاصل کی تھی، اور امام علم حدیث یحییٰ بن معین ان کے شاگردوں میں ہیں۔ احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے کھلے دل سے مان لیا تھا کہ میں نے یہ کارروائی اقامت سنت کے لیے کرنی چاہی تھی، یعنی تلوار کی جو میں نے کارروائی جہاد کا کیا، یہ اس کے لیے کی تھی قیام، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ اور خلیفہ واسق نے اس کا اثر زیادہ نہیں لیا تھا، لیکن جب مجلس شاہی میں عقیدے کے بارے میں سوالات ہوئے تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو شہید کر دیا، اسی دربار میں شہید کر دیا احمد بن نصر خزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور عامر بن معدی کرب کی سمسامہ نامی مشہور تلوار سے وار کیے۔ اس کے بعد ان کا سر مبارک سر عام الگ لٹکا دیا گیا اور جسم ایک تنے سے الگ باندھ دیا گیا اور پہرا بٹھا دیا گیا کہ لٹکا رہے۔ 28 شعبان 231 کو ان کا سر مبارک لٹکایا گیا اور 237 کو عید الفطر کے 1 یا 2 دن بعد اتارا گیا۔ کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد۔ 6 سال سر مبارک لٹکا رہا اس مجاہد اعظم کا، اس شہید کا، اور جسم بھی۔ یہ ان ظالموں نے ان کے ساتھ کیا۔ باطل کا عروج اور ظلم اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔ خدا نے کیا کہ واسق بھی ان کے شہید کرنے کے بعد چین سے نہ رہا،
بیمار رہنے لگا، حتیٰ کہ اس واقعے کے 1 سال چند ماہ بعد ہی خود واسق 36 سال کی عمر میں 232 کو بعرض استسقا مر گیا، اور 24 ذی الحجہ 232 بروز چہارشنبہ زوال کے وقت متوکل علی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور وہ خلیفہ ہوا۔ خدا کی راہ میں بعض ارکان دولت نے احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے وقت اور بعد میں عجیب حالات دیکھے تھے۔ ان میں عبدالعزیز بن یحییٰ القطانی بھی ہیں۔ انہوں نے مناسب موقع پا کر متوکل سے احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا، یہ جو اب نیا خلیفہ آیا نا، اس سے نقل کیا کہ ان کے شہید ہونے کے بعد بھی ان کے سر کے حصے سے قرآن پاک کی تلاوت کی ایسی آواز آتی رہی جیسی زبان پڑتی ہو۔ اس بات کو سن کر متوکل محزون اور خوفزدہ ہوا کہ بھائی نے ایسے امام مقرب بارگاہ کو شہید کر کے غلطی کی۔ اتنے میں اس کا وزیر محمد بن عبد الملک بن زیات آ گیا، اس کا وزیر آ گیا اسی عرصے میں۔ اس سے متوکل نے کہا کہ میرے دل میں احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تردد ہے۔ اس نے جواباً بیان کیا کہ امیر المؤمنین واسق نے، ان تمہارے بھائی جو پڑھ چکا ہے، امیر المؤمنین واسق نے احمد بن نصر کو مسلمان نہیں بلکہ کافر ہونے کی حالت میں مارا تھا۔ اگر یہ حلف غلط ہو تو اپنے بارے میں کہا کہ خدا آگ میں جلائے۔ اس وزیر نے اپنے بارے میں کہا، یہ وزیر آیا اور اس نے قسم کھائی۔ مولوی نہ بگڑے، مولوی بگڑتا ہے نا جب تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا آ گیا، یہ مولوی بگڑا ہوا ہے۔ بگڑے ہوئے مولوی تھے جو وزیر بن گئے، تو اس نے کہا کہ احمد بن نصر کو جو آپ نے قتل کیا بالکل صحیح کیا، وہ کفر کی حالت میں مرا تھا، آپ نے صحیح مارا، اس کو صحیح کرنا چاہا، اسے جمایا، برائی پر جمانے کے لیے زور لگایا اس نے۔ اسی مجلس میں پھر ہرسمہ آ گیا، ایک اور وزیر اس کا دوسرا۔ پھر ہرسمہ آیا، اس نے اسی طرح کا حلفیہ اور خود کو بد دعا والا بیان دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یعنی وہ صحیح مارا اور اگر یہ میری قسم غلط ہو تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ پھر احمد بن ابی داود آیا، یہ بھی وزیر تھا، اس نے بھی اسی طرح کا قسمیہ بیان اور اپنے کو فالج کی بد دعا دی کہ اگر میں غلط ہوں اس قسم میں تو مجھے فالج ہو جائے۔ مگر متوکل کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی اور اس کی تقویت ہی ہوتی چلی گئی کہ ماہ صفر 233 میں ابن زیات، وہی جس نے قسم کھائی تھی سب سے پہلے وزیر نے، ابن زیات، ماہ صفر 233 میں ابن زیات کو آگ میں ڈال دیا گیا اور اسی طرح اس کی موت واقع ہوئی اور وہ اسی طرح مر گیا جیسے قسم کھائی۔ کسی بات پہ کسی نے مخالفوں کے ہتھے چڑھا، انہوں نے پکڑ کے جلا کے آگ میں جلا، اسی طرح مرا۔ اور اسی سال اس واقعے کے 3 ماہ بعد احمد بن ابو داؤد کو فالج ہو گیا اور 7 سال اسی طرح وہ درس عبرت بنا رہا، فالج ہو کے مرا۔ کچھ عرصے بعد ہرسمہ مفرور ہو گیا، وہ جو وزیر تھا جس نے بھی قسم کھائی تھی ایک اور نے، وہ کسی کیس میں پکڑا گیا۔ توشے خانے کے کیس بھی تو ہوتے ہیں نا، فلاں چور فلاں چور فلاں چور فلاں چور، تو وہ ایسا کوئی کیس بن گیا، وہ بھاگ گیا، وہ پکڑ لیا۔ اس کا کہیں بھاگے میں قبیلہ خزاع سے گزر ہوا، اور قبیلہ خزاع کس کا قبیلہ ہے؟ احمد بن نصر خزاعی تھے نا، وہ ان کا قبیلہ تھا۔ وہ جب وہاں سے گزر ہوا، ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور اہل قبیلہ سے کہا کہ یہ ہمارے ابن عم احمد بن نصر خزاعی کا قاتل ہے، اس نے مارا تھا اس نے۔ انہوں نے اسے اس طرح قتل کیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ متوکل کے بعد ان تینوں کی جھوٹی قسم اور ان پر خدا عتاب کا ذکر کرنے لگا۔ متوکل بعد میں، یعنی یہ جو اب خلیفہ ہے، یہ بعد میں ان تینوں کی جھوٹی قسم اور ان پر خدا عتاب کا ذکر کرنے لگا، حتیٰ کہ 237 ہجری میں اس کی اصلاح ہو گئی اور یہ فتنہ بحمد اللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ متوکل نے 237 میں عید الفطر کے بعد یا دوسرے دن احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک اتروایا، سولی سے جثہ مبارک اتروایا۔ کئی سال بعد جثہ اترا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جسد اللہ نے محفوظ رکھا 6-7 سال، یہ تھا وہ اتروایا، جسے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے سر اور جسم مبارک کو ملا کر مقبرہ مالکیہ میں دفن کیا۔ جنازہ پر لوگوں کا زبردست ہجوم،
جنازے پر لوگوں کا زبردست ہجوم ہو گیا اور لوگ خوشی سے بے برداشت ہو گئے۔ اس فتنے کے آغاز سے تمام دنیا کے ائمہ حدیث، فقہا اور متکلمین نے اس مسئلے کو تحریر و وضاحت سے بیان کرنا شعار بنا لیا، جو آج تک پڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ مسئلہ کبھی نہیں اٹھا۔ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بس بھائی یہ واقعہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ سناؤں۔ میں ہر سال دورے میں طلبہ کو سناتا ہوں، جب وہ آخری بحث خلق قرآن کی آتی ہے تو یہ میں سب کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ اس کی سمجھ بھی دے، اس کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے اور فتنوں سے بچائے۔ کیا حضرت کا مکاشفہ سنا دیں؟ کون سا مکاشفہ؟ کس کا؟ کیا مراد ہے اس کی بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حضرت جی محترم، ہمارے تو شناخت کارڈ میں انگلش میں دستخط ہیں، اس کے ساتھ پھر کیا کرے؟ جی کیونکہ پھر تو نادرہ میں مسئلہ بنے گا، رہنمائی فرمائے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، تم ابھی سے اردو کے دستخط کی شروع کر دو، مشق، پختہ مشق ہو جائے گی۔ اس وقت تک تجدید کے لیے جاؤ گے تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، سمجھ گئے؟ تھوڑی سی محنت۔ انگریزی کو نکالنے کے لیے جان بھی قربان کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یہ تھوڑی سی محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی سے پوچھ لینا بھائی میں نے دستخط بدلنے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ تو جب وہ نیا بنواؤ گے وہ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات سمجھ گئے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں بھائی مکاشفہ یہ تھا، مختصر سی بات ہے، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون خط لکھا ہے کسی کو، آج سے 40 سال پہلے لکھا تھا، اور یہی لکھا تھا کہ حالات کی بے چینی جو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی کا تشریف آوری جو ہے 30-35 سال میں ہو جائے گی۔ اس حساب سے یہ اب جو 5 سال چل رہے ہیں وہ 35 سال اب پورے ہو جائیں گے۔ اب اس کو اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو ہم انوار مدینہ میں بھی وہ ہم چھاپ چکے ہیں، اس کا عکس بھی حضرت کا، وہ بیان بھی، خط بھی حضرت کا، اور ہمارے جامع مدنیہ جدید کے واٹس ایپ پر بھی مل سکتا ہے، اس پہ بھی لنک ہے، ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے جامعہ کی، اس پہ مل جائے گا۔ باقی یہ کہ اس وقت خواب دیکھا تھا حضرت نے، اس کو بھی 40-50، کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو صبح کو بتایا آج، کہ حضرت امام مہدی آج، یعنی اب آج کل امام مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت کا ایک خواب تھا۔ وہ خط تو مکاشفہ ہے حضرت کا ایک قسم کا، اور یہ حضرت کا خواب تھا۔ اس حساب سے بھی جو امام مہدی کی اگر وہ خواب صحیح ہے، اللہ کو صحیح پتہ ہے، وہی نہیں ہے، خواب ہے حضرت کا، وہی نہیں ہے، وہ خط حضرت کا مکاشفہ ہے، وہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وہی ظنی ہوتی ہے، ظنیات ہیں۔ اگر یہ وقت میں بتایا کہ صحیح ہے تو اس وقت ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بالکل صحیح مکاشفہ کشف دیا اور اللہ نے اس بہت مبارک خواب دکھایا، سمجھ گئے؟ تو بہرحال آپ اس میں دیکھ لیں تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ بیان کرنے میں 15-20 منٹ لگیں گے، وہ لطف بھی نہیں آئے گا جو اس کو دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ آج کل کے دور میں مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کی پیروی کیسی ہے؟ بھائی مولانا فضل الرحمان کی پیروی کی بات مت کیا کرو، جمعیت کی پیروی کی بات کرو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی جمعیت کی پیروی کرتے ہیں، جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیروی نہیں کرتی۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کی پیروی کرتے تھے، جمعیت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی نہیں کرتی تھی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے امیر تھے، مولانا فضل الرحمان جنرل سیکرٹری تھے مفتی صاحب کی وفات کے بعد۔ مولانا سید حامد میاں صاحب میرے والد رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کی پیروی کرتے تھے، جمعیت ان کی پیروی نہیں کرتی تھی۔ جو اجلاس میں طے ہوتا تھا اس پر امیر نے عمل کرنا ہوتا ہے، امیر پابند ہوتا ہے، جماعت پابند نہیں ہوتی۔ تو جمعیت کی پیروی اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، سمجھ گئے؟ مولانا فضل الرحمان آج زندہ ہیں، کل اللہ کو پیارے ہونا ہے، انہوں نے بھی، ہم نے بھی، پھر کس کی پیروی کرو گے؟ جمعیت۔ جماعتیں زندہ رہتی ہیں، لوگ آتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، لیکن پیروی قرآن اور حدیث کی کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام کی پیروی شمار ہوتی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم مولانا فضل الرحمان کو گالیاں زیادہ تم دلواتے ہو، پی ٹی آئی دے رہی، فلاں دے رہی، اس لیے کہ ہر چیز میں تم مولانا فضل الرحمان کا نام لیتے ہو. لو نام، وہ قائد ہے، امیر ہے، نام آنا چاہیے، لیکن بس انہیں کا نام لوگے تو وہ نشانہ بنیں گے، جواب میں گالی بھی انہیں دیں گے. بھائی جماعت کا نام لو، ہم جمعیت کے پیروکار ہیں، جمعیت علماء اسلام کے پیروکار ہیں، جمعیت علماء اسلام ہماری جماعت ہے. مولانا اس کی ترجمانی کرتے ہیں. مولانا کو امیر بنایا گیا کہ اس کی پالیسی کو چلانا ہے اور نگرانی کرنی ہے اور آپ نے ترجمانی کرنی ہے. یہی کام مفتی محمود صاحب نے کیا، یہی کام مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہی کام حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، سب بزرگوں نے کیا. طریقہ یہی ہوتا ہے کام کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح دیوبندی بننے کا طریقہ. یہ بچی اچھی پرچی بھیجی ہے، کس نے بھیجی؟ مجھے تو ذہن میں نہیں رہی یاد. بھائی میں طلبہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مولوی تو بننے کا دل چاہتا ہے، تم نیرا مولوی بننا چاہتے ہو یا دیوبندی مولوی بننا چاہتے ہو؟ اب میں پوچھتا ہوں دیوبندی مولوی کسے کہتے ہیں؟ تو سب چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بننا دیوبندی مولوی ہے، لیکن دیوبندی مولوی کیا ہے وہ نہیں پتا. دیکھو دیوبندی مولوی اسے کہیں گے کہ جو اپنے دور کی حالات کی نبض جانتا ہو، اس کی انگلی نبض پر ہو کہ میرے دور میں حالات کیا ہیں، یہ حالات ہیں تو اس کی دوا کیا ہے. جب نبض جانے گا تو دوا دے گا، نبض ہی نہیں تو دوا کیسے دے گا؟ دیوبندی مولوی اسے کہتے ہیں. لہٰذا 4-5 کتابیں ہیں، تم ان کا مطالعہ کرو خارج وقت میں. اصل کتاب جو پڑھ رہے ہیں نصاب کی، اس پہ اصل محنت کرنی ہے. خارج وقت میں ان کتابوں کا مطالعہ کرو. سمجھ گئے؟ میں اس کا پرچہ ابھی دفتر میں کہوں گا، ان کے نام بڑے سے لکھ کر یہاں لگا دیں گے دروازے پر. اس کی تصویر لے لینا یا اس کو نقل کر لینا. اس میں موٹے موٹے 1-2 نام بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کتاب ہے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نقش حیات. اس کا مطالعہ کرو. روز 8-20 منٹ، 15-20 منٹ مقرر کر لو، پڑھ لی، بند کر کے رکھ دی. 2 مہینے میں کتاب پوری ہو جائے گی. پھر اگلی کتاب پڑھو. باقی 6 کتابیں ہیں حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی. مولانا سید محمد میاں صاحب جمعیت علماء اسلام کے ناظم تھے اور مراد آباد جیل میں آزادی کی اس میں قید، حضرت مدنی کے ساتھ قید تھے، بڑے لوگوں میں تھے. وہ ایک ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، ان کی کتاب ہے. اور اسی طرح اسیران مالٹا اور تحریک ریشمی رومال، یہ ان کی کتاب ہے. 3 نام یہ ہو گئے. مزید نام اس کتاب میں سے لکھ لینا، یہ اہم بتا دیے میں نے نام، ان کو بھی لے لو. ایک ہے کتاب سید طفیل منگلوری، سید طفیل منگلوری یہ نام ہے ان کا. ان کی کتاب ہے ہندوستان کا روشن مستقبل. اس پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے شروع میں تعریف لکھی اس کتاب کی. یہ پڑھتے جاؤ اور روتے جاؤ، پڑھتے جانا روتے جانا کہ ہم کیا تھے کیا ہو گئے. ان کا مطالعہ کرو. جب ان کو پڑھو گے تم تو انشاءاللہ تم دیوبندی مولوی بنو گے. ان کا مطالعہ کرو. اللہ عامل کی توفیق. لو بھائی دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم. بھائی طلباء آٹوگراف مانگتے ہیں، بہت کچھ دیتا رہتا ہوں میں، لیکن ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں. اصل آٹوگراف جو میں زبانی بتا دوں وہ یہی ہے کہ آپ نے میرے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، بس یہ، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ کرتا رہوں گا. بس یہی سب کچھ ہے کہ تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اس ادارے کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کی ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائے. میں سلام کر لوں گا. مسافر میں تو بہت سارے ہیں، دیر ہوتی ہے، سب میرا جواب دے دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.